السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم مجاز مرسل کی 5ویں قسم جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ 5ویں قسم ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ظرف برتن کو کہتے ہیں۔ یہ پرائمری میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہر حروف کا آگے کہ زوئیں ظروف، ٹھیک ہے نا جی، تو ظرف کی جمع ہے ظروف، برتن، اور مظروف کہتے ہیں اس برتن میں جو چیز ہوتی ہے اس کو مظروف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ سب نے پانی کا ایک ایک گلاس پیا لیکن میں 3 گلاس پی گیا، یہ ایک نثر کا جملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں گلاس سے مراد پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، گلاس نہیں پیا جاتا، گلاس کیا ہے؟ ظرف ہے، مظروف کیا ہے؟ پانی جو گلاس کے اندر ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد، یعنی گلاس کہہ کر اس نے مظروف جو اس گلاس کے اندر پانی تھا وہ مراد لیا گیا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں شخص پلاؤ کی 4 پلیٹیں کھا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پلیٹیں کوئی نہیں کھاتا، پلیٹ کے اندر جو ہوتی ہے چیز، چاول ہیں، پلاؤ ہے، وہ آگے یہاں لکھا ہوا بھی ہے پہلے، تو پلیٹیں نہیں کھا گیا بلکہ ان پلیٹوں کے اندر جو پلاؤ تھا وہ اس نے کھایا۔ تو پلیٹ ظرف اور پلاؤ مظروف، ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے۔ یہاں پلیٹوں سے مراد پلیٹوں میں رکھے ہوئے پلاؤ سے ہے، گویا ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا۔ اگلا شعر ہے، اگلی مثال ہے کہ سارا شہر مجھے جانتا ہے۔ اب شہر کیا ہے؟ ظرف ہے، اور مظروف کیا ہوگا؟ شہر کے لوگ۔ سارا شہر مجھے جانتا ہے، یعنی شہر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ تو شہر جو ہے یہ ظرف، اور اس شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مظروف ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال، دریا بہہ رہا ہے۔ اب دریا ظرف ہے اور پانی مظروف ہے۔ دریا جو ہے وہ تو یعنی اس کا ساحل ہے، اس کے دونوں کنارے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دریا نہیں بہتا بلکہ پانی بہتا ہے، ندی بہہ رہی ہے، ندی نہیں بہتی، اس ندی کے اندر جو پانی ہوتا ہے جو مظروف ہے وہ بہہ رہا ہے۔ گویا ہم نے ظرف بول کر مظروف مراد لیا ہے۔ ظرف سے مراد وہ برتن یا جگہ جس کے اندر کوئی چیز پائی جائے، اور مظروف وہ چیز ہے جو کسی ظرف کے اندر موجود ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اب یہ اقبال کا شعر، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ اب یہاں شکایت زمانہ میں زمانہ سے مراد زمانے والوں کی شکایت مراد ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانے کے لوگ، اس سے یہ مراد ہے۔ اب زمانہ کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا، اور زمانے کے لوگ یا اہل زمانہ مظروف۔ تو یہاں ظرف بول کر مظروف اہل زمانہ مراد لیا گیا ہے۔ اگلی قسم دیکھیے، چشم میں گوں کا نہ کر ذکر یہیں سے ہمدم، راہ ایک سوئے خرابات چلی جاتی ہے۔ چشم میں گوں، شراب جیسی آنکھ کی مانند ہونا، گوں جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ تو راہ خود نہیں جاتی، البتہ اس پر چلنے والا مسافر منزل پر جا پہنچتا ہے۔ راہ جاتی ہے، راہ ایک کوئے خرابات، خرابات کہتے ہیں شراب خانے کو۔ تو مراد یہ ہے کہ راہ نہیں جاتی بلکہ راہ پر چلنے والے مسافر جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں منزل کی طرف۔ تو آپ دیکھیے کہ راہ جو ہے یہ ظرف ہے، اور راہ کے اوپر چلنے والے جو مسافر ہیں وہ مظروف۔ یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔
اب ہم آگے اس کا الٹ اب ہوگا، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یہ اس کی چھٹی قسم ہے۔ مثلا میز پر سے شربت اٹھاؤ یا میز سے شربت اٹھاؤ، یہاں شربت کی بوتل اٹھا لاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ شربت اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بوتل اٹھانی ہے، تو آپ دیکھیے کہ بوتل کیا ہے، یہ ظرف ہے، اور بوتل کے اندر جو یعنی شربت ہے وہ مظروف ہوگا۔ اب مظروف کہا گیا ہے لیکن مراد کیا ہے، شربت، یا اگر کہیں پانی ڈھک دو تو اس سے مراد ہوتی ہے پانی کا برتن ڈھک دو، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی مظروف پانی ہوگا، ہم نے ظرف پانی کا برتن مراد لیا۔ اسی طرح شعر دیکھیے، دور گردوں ہے خدا وند کہ یہ دور شراب، دیکھتا ہوں جس کو میں اس انجمن میں مست ہے۔ دور گردوں، زمانے کا دور، گردش، دور شراب، شراب کا دور۔ شراب جب میخار ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ایک شخص جو ہے میخار، وہ پیمانے میں شراب پیتا ہے، پھر دوسرا تیسرا، ایک گول دائرے میں وہ ایک مکمل چکر پور ایک دور ہو گیا، پھر دوسرا دور، یہ اس کو دور کہتے ہیں۔ تو شاعر نے دور شراب کہا ہے، حالانکہ اس سے مراد کیا ہے، دور جام شراب، ٹھیک ہے نا جی۔ جام پیالے کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شراب جو ہے، شراب تو محلول ایک پانی کی طرح ہے نا جی، وہ تو اگر جام پیالے سے باہر آ جائے وہ تو زمین پر بہہ جائے گا۔ تو در حقیقت وہ شراب کے جو پیالے ہوتے ہیں وہ ایک میخار سے دوسرے تیسرے اس طریقے سے وہ جناب گردش کرتا ہے۔ تو مراد آپ دیکھیے کہ دور شراب کہہ کر اس کی مراد کیا ہے، دور جام شراب۔ تو شراب کیا ہے، یہ مظروف ہے، اور جام شراب کیا ہے، یعنی پیالہ، یہ ظرف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح جناب، تیری چشم مست سے ساقیا، یہ سیاہ مست جنوں ہوا کہ میں دو آتشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ میں دو آتشہ شراب کو کہتے ہیں، پرانی شراب جس کا اثر دو گنا ہوتا ہے، جو نشے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نشہ آور ہوتی ہے، بڑھ جاتا ہے جس کا نشہ، اس کو میں دو آتشہ کہتے ہیں۔ طاق پر میں دو آتشہ نہیں بلکہ وہ صراحی جس میں میں دو آتشہ شراب دھری تھی۔ اب ظاہر ہے کہ میں دھری تھی طاق کے اوپر، تو طاق پر جو ہے شراب نہیں تھی بلکہ وہ صراحی تھی جس میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں مظروف بول کر، ٹھیک ہے نا، یہ مظروف ہے، مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا، یہ ہم جناب پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نشہ پیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ نشہ شراب میں ہوتا ہے، اور شراب نشے کا ظرف ہے۔ گویا نشہ مظروف اور شراب ظرف ہوگا، تو گویا مظروف بول کر ہم نے ظرف مراد لیا۔ اگلا شعر اقبال کا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ پہلے مصرعے میں عشق سے مراد صاحب عشق ہے، یعنی عاشق، اور حسن سے مراد اہل حسن، یعنی خوبصورت لوگ۔ اس طرح عشق اور حسن جو ہے یہ مظروف ہے۔ ظرف کیا ہوگا، عاشق ہوگا تو اس میں عشق ہوگا،
معشوق ہوگا تو اس میں حسن ہوگا. تو لہٰذا حسن اور عشق جو ہے یہ مظروف ہے. ظرف کیا ہے؟ عاشق اور معشوق. تو آپ دیکھیے کہ ظرف بول کر اپنا مظروف بول کر ہم نے ظرف مراد لیا ہے. یہ جناب اس کی چھٹی قسم تھی. اب ساتویں قسم جو ہے بہت آسان ہے کہ ماضی کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. مثلا کسی ریٹائرڈ جج کو جج صاحب کہنا کہ ماضی میں ظاہر ہے کہ وہ عدالت میں رہا، جج تھا، منصف تھا. جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ جج تو نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کی ماضی کے حوالے سے موجودہ حالت میں بھی اس کو جج صاحب کہہ دینا، یہ مجاز کی ایک شکل ہے. یا ہندوستان سے آئے ہوئے جو مہاجرین ہیں ان کو ہندوستانی کہنا، چاہے وہ اب پاکستانی شہریت بھی اختیار کر چکے ہوں. یعنی ان کو ماضی کے حوالے سے ان کی موجودہ حالت کو ماضی کے تناظر میں دیکھنا اور ماضی کے حوالے سے ان کو یاد رکھنا، یہ ہے جناب یہ مجاز مرسل ہے. مثلا یہ شعر ہے: بتائے خاک کے پتلے کہ دنیا میں کیا کیا ہے، یہاں سے عاقبت کے واسطے توشہ لیا کیا ہے. یعنی آخرت کے لیے آپ نے کیا سامان لیا ہوا ہے. خاک کے پتلے. اب دیکھیے یہاں انسان موجودہ حالت جو ہے وہ انسان ہے. خاک کے پتلے یعنی اللہ تعالی نے انسان کو مٹی، مشت خاک، مٹھی بھر مٹی، تو خاک کا پتلا تو انسان کا ماضی کا حوالہ ہے. پھر اللہ تعالی نے اس پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اس طرح وہ انسان بنا. تو موجودہ حالت انسان کی ہے لیکن ماضی اس کا کیا ہے؟ خاک کا پتلا. تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے یعنی انسان کو اس کی ماضی کی حالت سے اس کو پکارا ہے. بتائے خاک کے پتلے. تو خاک کے پتلے سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جب محض اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا اور اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی. ایک اور مثال دیکھیے: ایران کا رہنے والا عرصہ دراز سے ہندوستان میں بود و باش رکھتا ہو تو اس کو پھر بھی ایرانی کہنا. حالانکہ ایران سے آئے ہوئے شخص نے ہندوستان میں بود و باش اختیار کر لی، وہاں کی تہذیب، ثقافت، تعلیم، سب کچھ، یعنی ہندوستان میں رہنے والا ہے، لیکن لوگ اس کو کیونکہ وہ ایران سے کبھی آیا تھا ماضی میں تو اس کو ایرانی کہنا. ماضی کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا ہے. اسی طرح اطاعت اور خدا بندی کی نسبت جب بہم ٹھہری تو اس ناچیز مشت خاک کا پھر امتحان کیوں ہو. مشت خاک یہ انسان کی ماضی کی حالت ہے. مشت خاک، مٹھی بھر خاک، یہ انسان کے لیے استعارے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ انسان کی اس وقت کی حالت ہے جب انسان نے وجود یعنی حاصل نہیں کیا تھا، تو یوں ماضی کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کیا گیا. یہ جناب ایک مجاز مرسل کی ایک شکل تھی جو ہم نے پڑھی. اب آگے جناب ہم پڑھتے ہیں مستقبل کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. پہلے ماضی کا ہم نے پڑھا تھا، اب مستقبل کا. مثلا MBBS کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن MBBS کے طالب علم ہی نے مستقبل میں جا کر ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، لیکن اس طالب علم کو لوگ ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. مستقبل کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا. ٹھیک ہے نا جی. یہ موجودہ حالت یہ مستقبل کی اس کی حالت ہے کہ مستقبل میں اس نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اس کو موجودہ حالت میں ڈاکٹر صاحب کہہ دینا. تو اگرچہ ابھی اس کو ڈاکٹری کی ڈگری بھی نہیں ملی. اسی طرح حکیم کے بیٹے کو حکیم صاحب کہہ کر پکارنا کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب کے پیشے کو اختیار کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو حکیم صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. شعر دیکھیے: جس جگہ تھے پھول پہلے اب وہاں اڑتی ہے دھول، اے مکین قبر عیش چند روزہ پر نہ پھول.
آخرت کا تصور یاد دلایا گیا ہے۔ مکین قبر، اب دیکھیں نا، مکین قبر سے مراد یہ ہے کہ قبر میں رہنے والا، قبر میں سکونت اختیار کرنے والا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مردہ ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس مردے کو قبر میں ڈال آتے ہیں، یہ ہے اس کی مستقبل کی شکل۔ موجودہ شکل تو انسان زندہ ہے، تو چونکہ انسان کو مر کر قبر میں دفن کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے مکین قبر کہا گیا۔ گویا اس کی موجودہ حالت کو مستقبل کی حالت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مستقبل میں اس نے قبر میں جانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ آگے دیکھیے، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی مفارقت پر، یعنی وہ چھوڑ کر چلے گئے، فرقت پر اظہار حسرت فرما رہے ہیں۔ زوجہ عباس کو یکا یک خبر ملی تو وہ رنج و ملال سے کہتی ہیں، کیا کہتے ہیں شاہ شہداء کس سے ہوئی یاس؟ یاس نا امیدی، مایوسی کو کہتے ہیں۔ اے وائے مقدر نہ سکینہ کی بجھے پیاس۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عباس شہید ہوئے تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ اب کہنے لگی کہ جو شاہ شہداء ہیں حضرت امام حسین، اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ زندہ تھے، لیکن مستقبل کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو شاہ شہداء کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن بلحاظ حالات مستقبل ان کو شاہ شہداء کہا گیا۔ تو شاعر نے ان کو مستقبل کے، کیونکہ بعد میں ظاہر ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جان اپنے رب کو سپرد کر دی تھی حق کی خاطر، تو آپ دیکھیے کہ ان کو شاہ شہداء کہا گیا۔ اچھا، اب آخری جو قسم ہے عزیز طلبہ، وہ ہے اعلیٰ بول کر وہ چیز مراد لینا جس کے لیے وہ اعلیٰ بنائے، یعنی اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا۔ مثلاً اردو ہماری قومی زبان ہے، اب ظاہر ہے کہ قومی زبان، اب ظاہر ہے کہ زبان تو وہ اعلیٰ ہے جو انسان کے منہ میں ہوتی ہے، جیبھ جسے آپ کہتے ہیں، اور جس سے گفتگو کی جاتی ہے، مگر بولی یا گفتگو کو بھی زبان کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ بول کر یعنی جیبھ بول کر، اس سے مراد کیا لیا گیا؟ لینگویج، جو زبان ہوتی ہے وہ، یعنی اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ۔ یہ داغ کا مشہور شعر، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہاں بھی وہی زبان سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا نہیں ہے جو ہمارے منہ میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بولی اور گفتگو اور ہر وہ کلام ہے اور وہ بیان ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنے دل کی بات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد، زبان سے مراد گوشت کا ٹکڑا جیبھ نہیں ہے بلکہ لینگویج ہے۔ تو ہم نے اعلیٰ، زبان جیبھ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ ہے گفتگو کا، اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ بول کر صاحب، یعنی وہ چیز مراد لی جس کے لیے وہ اعلیٰ بنا ہے۔ آگے دیکھیے، فلاں مصنف کے قلم میں بڑا زور ہے، قلم میں بڑا زور ہے۔ اب قلم سے مراد وہ تحریر ہے جو قلم سے لکھی جاتی ہے، تو قلم میں زور ہے سے مراد ہم در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تحریر میں زور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسی طرح یہ کہنا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کے حقیقی معنی لیں تو تلوار زیادہ طاقتور ہے، قلم تو ظاہر ہے تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مجاز مرسل میں، مجاز مرسل کیونکہ علم بیان
کی ایک شاخ ہے، تو اس میں لفظ جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں بلکہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے قلم تلوار کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، تو قلم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ اہل قلم، لکھاری، اور تلوار سے مراد ہم لیتے ہیں اہل سیف، اہل تلوار، یعنی سپاہی، فوجی۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو لکھاری ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے، جو سورما ہوتے ہیں، سپاہی یا فوجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وقتی اور لمحاتی طور پر اپنا کرشمہ دکھا دیتی ہے، لیکن قلم کے ذریعے لکھے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں جو کتابوں میں اور پھر نسل در نسل لوگوں کے ذہن کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا قلم کا جو یعنی اثر ہے وہ تلوار سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ ہم نے آلہ بولا ہے، یہ قلم اور تلوار کیا ہے؟ یہ آلہ ہے، وہ چیز مراد لی جس کے لیے وہ آلہ بنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قلم لکھاریوں کے لیے اور تلوار جو ہے وہ اہل سیف کے لیے بنی۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم نے مجاز مرسل کو مکمل پڑھ لیا ہے، باقی ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔